بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی 26 دسمبر کو رب ذوالجلال نے آل حق کو غلبہ نصیب فرمایا اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی کے لحاظ سے جو سیدی امام جلالی ضد شرفہ نے کردار ادا کیا اور آپ کے تلامذہ نے، بالخصوص خنجر حضور کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب ضد شرفہ نے جو روافظ کی بی ٹیم کو للکارا اور انہیں چیلنج دیا، ترجمان مترفزہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو، پہلے تو 27 نومبر سے لے کر 21 دسمبر تک حنیف قریشی صاحب بالکل خاموش رہے اور اس پہ کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ یوں خاموشی اختیار فرمائی کہ جس طرح کہ انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اور اس دوران انہوں نے کافی بساخیاں سہارے تلاش کیے، ایک کرائے کے لکھاری کو بیچ میں انوالو کیا کہ کسی ذریعے امام جلالی ضد شرفہ کے تلامذہ کی توجہ اپنے طرف آپ کریں تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے، مگر کرائے کے لکھاری یا کرائے کے مفتی یا کرائے کے مقرر، ظاہر ہے جب ان کا کرایہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے تو میدان چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کرائے کے لکھاری چمن زمان رافضی بھی 26 دسمبر سے 2 دن قبل ہی میدان مناظرہ سے فرار ہو گیا، جس نے اسی دوران ہی تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ پہ بھی فتویٰ لگایا۔ انشاءاللہ ان قریب ہم بیان کی شکل میں اور تحریر کی شکل میں عوام اہل سنت کے سامنے پیش کریں گے کہ چمن زمان رافضی نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ پہ بھی گستاخی کا، کفر کا فتویٰ لگایا۔ اگرچہ وہ بیچارہ نام تو نہ لے سکا، مگر اب ظاہر ہے کہ سوال میں جس چیز کا اور جس شخصیت کا نام ذکر کیا گیا ہے، جواب میں وہی شخصیت اس سے مراد ہے۔ اگر وہ نام نہیں بھی لیتا مگر پھر بھی اس کی مراد اس سے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات اور شخصیت ہی تھی۔ وہ بھی بیچ میں بھاگ گیا، میدان چھوڑ گیا۔ جب حنیف قریشی صاحب نے دیکھا کہ ہر طرف سے اب میرا گھیرا تنگ کیے جا رہا ہے اور مجھے خود ہی جواب دینا ہوگا، تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک چلاک لمڑی والی چال چلی اور چلاکی کے ساتھ آ کر اپنی عوام کو اور اپنے حواریوں کو جھوٹی ایک دلاسا دینے کے لحاظ سے ایک انہوں نے کارروائی کی کہ جی میں قبلہ امام جلالی ذی شرفہ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا۔ حنیف قریشی صاحب کی علمی قابلیت، صلاحیت ان کی کیا ہے؟ ایک شخص جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا، مشہور و معروف آیا کریمہ جس کو نہیں آتی، جس کی گفتگو اگر 10 منٹ کی اس کو دیکھا جائے تو اس میں کئی چیزیں قابل گرفت سامنے آتی ہیں، مگر پھر بھی وہ قبلہ امام جلالی ضد شرفہ سے مناظرہ کرنے کے لحاظ سے شوق پورے کر رہا ہے۔
جس پر قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے یہ بولا کہ ہم تمہارا شوق پورا کرانے کے لیے بالکل تیار ہیں، مگر قبلہ امام جلالی زید شرف سے مناظرہ کرنے سے قبل پہلے تمہیں میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہوگا اور اپنا سنی ہونا ثابت کرنا ہوگا، جس کے لیے قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا۔ 26 دسمبر تقریباً رات 12 بجے ہماری کانفرنس جب ختم ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے اعلان کیا، تو 27 نومبر رات 12 بجے تک کا ٹائم دیا، مگر حنیف قریشی صاحب اس دوران اور اب تک بالکل خاموش ہیں اور اس پہ بالکل بھی آمادہ نہیں ہو رہا ہے، اور ان کی جو ہمت ہے وہ نہیں ہو رہی کہ میں مناظرے کا چیلنج قبول کروں اور میدان میں اتروں۔ یہ ایک کامن سینس بات ہے، بالکل انسان اس لحاظ سے اگر دیکھے، اگر میرے لحاظ سے کوئی کلیم کرتا ہے کہ اس کے نظریات یہ ہیں، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ثابت کرے، تو مجھے چاہیے میں فوراً میدان میں اتروں اور اپنے عقائد و نظریات، اگر میں حق پر ہوں، میدان میں اترنے کے لحاظ سے اپنے عقائد و نظریات کو پیش کرنے کے لحاظ سے مجھے جھجک کس چیز کی ہے، مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، اگر بندہ حق پر ہو، بندہ سچا ہو۔ المختصر آج آپ کی خدمت میں نے ایک دو چیزیں رکھنی ہیں۔ آج کل حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے تائیدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ سے، اس میں کتنی چیزیں قابل گرفت ہیں اور کس چیز اینگل سے اس پر کلام کیا جائے، گفتگو کی جائے اور اس کی رفضیت کا پردہ چاک کیا جائے، مگر سر فہرست ایک چیز جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے بولا کہ جی اس حدیث کے اکیلے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، تو لہٰذا معاذ اللہ ان کو بھی اس میں غلط فہمی لگ سکتی ہے، اس طرح کے الفاظ بولے۔ تو یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میرے ہاتھ میں ہے اور صفحہ نمبر اس کا 66 ہے، 67۔ اس کے اندر تائیدار گولڑا علیہ رحمہ نے ایک سوال کے جواب میں جو کلام کیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 66 پہ باغ فدق اور وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ سوالات اور ان کے جواب۔ اس میں آگے جا کر آپ نے سوال نمبر 3 لکھا، حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کریم کے عموم کو توڑ دے، چنانچہ مسلمہ قضیہ ہے کہ قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ جس کا راوی ایک ہو جائز نہیں ہے۔ سیدی تائیدار گولڑا علیہ رحمہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، خطبے سے ملازہ ہوں، اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور تمام خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد میں اسی حدیث پر عمل رہا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ بر تغیر نہیں کیا۔ تاہم بالفرض اگر اس کے راوی صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں تو بھی یہ حدیث